السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین برادران اسلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر قسم کھائی ہے، اور مطلب کیا ہے کہ جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ جی ہاں میرے دوستو، آئیے حدیث سنتے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3025 کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور آپ کی ہر بات سچی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص مال قط من صدقۃ فتصدقوا، کہ اے لوگوں سن لو، صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی ہے، لہٰذا تم صدقہ کرتے رہا کرو۔ آج کل لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر صدقہ کر دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے، سارا کا سارا غریبوں کو ہم دے دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے، جبکہ اللہ نے انہیں مال اور دولت سے نوازا رہتا ہے۔ تو سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم آدمی، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اگر کوئی مظلوم آدمی کسی ظالم کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے دوستو، اگر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، تو وہ بد دعا کر سکتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے اس کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے، اور اس کی بد دعا کو اللہ سنے گا بھی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان ظالم کو معاف نہ کرے اور اللہ رب العالمین سے مدد لے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ظالم کو معاف کر دینے کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مظلوم بھی کسی ظالم کو معاف کر دے گا تو ظالم کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے ماننے والو، اے میری امت کے لوگو، تم درگزر سے کام لیا کرو، تم ظالموں کو معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، اور اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، بہت سارے لوگ بھیک مانگتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے خاندانی فقیر ہوتے ہیں، جن کا پیشہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں۔ آج کل آپ جو ہے دیکھ کر کے بھیک دیا کریں، بہت سارے ارب پتی اور کھرب پتی اور لکھ پتی بھکاریوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہے لیکن وہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ جو ہے بھیک نہ دیا کریں، بھیک ایسے لوگوں کو دیا کریں جو صحیح معنوں میں آپ کے بھیک کا، آپ کے پیسے کا محتاج ہو۔ تو خیر، جو انسان بھیک مانگنے کا پیشہ اپنا لیتا ہے، جو انسان اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم دے کر کے یہ کہا کہ ایسے انسان کے لیے اللہ غریبی اور فقیری کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔